غضبناک ہوتا ہے زہرا مرضیہ کی ان کے غضب اور ان کے غصے کے ساتھ۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس میں مختصر جہاں تک میری گفتگو کے لیے گنجائش ہو کوشش کروں گا آپ تک مطلب پہنچانے کی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں حدیث مبارکہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی امہر فاطمہ علیہ السلام ربع الدنیا۔ دیکھیں نا، جب لوگ مختلف قسم کے آئے حضرت رسول کی خدمت میں زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے لیے، لیکن رسول اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جیسے علی آئے تو اس وقت خود امیر المؤمنین سے یہ پوچھا جاتا ہے، یا علی کیا آپ کا مقصد خواستگاری ہے، منگنی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی؟ تو حضرت شرما کر جب سر جھکا لیتے ہیں تو اس وقت رسول کریم خود نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اپنے اس عظیم عرش پر، فرش پر، لوح پر زہرا مرضیہ کی تزویج کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اس سے پہلے وہاں پر خود اللہ رب العزت نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ یا علی، جب اللہ تیری شادی زہرا مرضیہ کے ساتھ کر دیتا ہے اور مجھے حکم دیتا ہے تو رسول کی کیا مجال ہے اس کام کو انجام نہ دوں؟ یعنی اگر خدا اپنی رضا کو زہرا مرضیہ کے رضا کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اگر اپنے غضب کو زہرا مرضیہ کے غضب کے ساتھ اگر مربوط کر دیتا ہے تو یہ کم چیز کیا کم ہے؟ اللہ نے فرمایا، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی امہر فاطمہ علیہ السلام ربع الدنیا۔ اللہ رب العزت نے زہرا مرضیہ کے عقد کے وقت اس دنیا کا چوتھا حصہ زہرا کے مہر میں قرار دیا، یعنی دنیا کے مختلف اقسام دریاؤں کو زہرا کا مہریہ قرار دیا۔ اب ہم افتخار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی برکت سے یہ کائنات اپنی جگہ پر قائم ہیں، تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس وقت وراثت کے قانون کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اس دنیا پر نظر دوڑائیں تو دنیا کا سارا پانی امام زمان علیہ السلام کی میراث میں ہے، انہوں نے اپنی ماں زہرا مرضیہ سے میراث میں لیا ہے۔ تو صاف ظاہر بات ہے جو پانی ہم پیتے ہیں یہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی برکت سے ہے، یہ زہرا کا مہریہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے 4 دریاؤں کا نام لے کر زہرا کے نام پر قرار دیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے پانی صرف پینے کا کام نہیں آتا، پانی صرف پیاس بجھانے کا کام نہیں آتا، پانی صرف پیاس بجھا کر انسان کو مرنے سے نہیں بچاتا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے اس کائنات میں جو بھی زندہ ہے، جو بھی زندہ مخلوق ہے، ہر کسی کی حیات کو ہم نے پانی کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ یہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں، یہ جو درخت ہم اگاتے ہیں، یہ جو فصلیں ہم اس پر اہتمام کرتے ہیں، کون سی چیز ہے جو پانی کی محتاج نہ ہو؟ کون سی چیز ہے جو پانی کے بغیر اپنی حیات کو ادامہ دے دے؟ پانی کے بغیر ہر چیز مردہ ہے۔ یہ جو سخت سے سخت پتھر ہے، اگر اس پتھر کو بھی پانی اگر بند کر دیا جائے یہ پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
تو لہٰذا کائنات جب بنی ہے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا چوتھا حصہ زہراء مرضیہ کا مہریہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَرُبْعُهَا لَهَا، اور پس اس دنیا کا جو چوتھا آمدن ہے وہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ امام شافعی ہمارے بہت عظیم عظمت والے امام برادران کے، انہوں نے فرمایا علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم کی آگ سے سپر اور ڈھال ہے۔ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت اور خود علی جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہے۔ وصی کیوں؟ وصی المصطفیٰ حقا، کیونکہ اگر پیغمبر کی وصایت ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ وہ جناب امیر المؤمنین کے پاس ہے۔ جو حقیقی وصایت ہے وہ علی کے پاس ہے، اور اس وجہ سے چونکہ حضرت رسول حق نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طریقے سے جب علی رسول کے وصی برحق بنے تو جس طریقے سے سرور کونین امام الانس والجنہ ہے، اسی طریقے سے علی کو بھی امام الانس والجنہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا امام شافعی علیہ وآلہ کے بارے میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں انہوں نے جو کلمات بیان فرمائے ہیں وہی علی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے انہوں نے اس مطلب کو بیان کیا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی وصی مصطفیٰ حق ہے، اور علی امام الانس والجنہ، جنات اور انسان دونوں کے امام علی ہے۔ یہ حضرت علی کی بات ہے، یہ تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں زہراء مرضیہ کو قسیم النار والجنہ قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ وہ کیا ہے؟ امام صادق کا فرمان کا دوسرا حصہ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں حضرت وَأَمْهَرَهَا الْجَنَّةَ وَالنَّارِ، اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس دنیا کا جو چوتھائی حصہ ہے، 1/4 حصہ زہرا کا مہریہ قرار دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جنت کو اور جہنم کو معنوی طریقے سے زہرا کا مہریہ قرار دیا ہے۔ روایت صحیحہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ تو کہتے رہے ہیں علی قسیم النار والجنہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، علی کی محبت انسان کو جنتی بنا دیتی ہے اور علی کا بغض انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے صرف اور صرف مؤمن ہی محبت کرے گا، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا کافر او منافق، اور تجھ سے بغض نہیں رہے گا مگر وہ کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ لیکن اس حدیث کریم کے مطابق حضرت امام صادق فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا کا مہریہ قرار دیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں تدخل اعداء النار وتدخل اولیاء الجنہ، جس کے دل میں زہرا کی محبت ہو زہرا اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور جس کے دل میں زہرا کے لیے بغض ہو زہراء مرضیہ اسے جہنم میں داخل کر دے گی۔ یہاں سے اسی حدیث کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ زہرا کی رضا کے لیے، اللہ غضبناک ہوتا ہے زہراء مرضیہ کے غضب کی وجہ سے۔ لہٰذا
اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان رکھے، علی ولی پر ایمان رکھے، حسنین کی سیادت پر ایمان رکھے، پھر زہراء مرضیہ کی سیادت پر انسان ایمان رکھے، تب جا کر وہ جنتی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر خدا کو مانے رسول کو نہ مانے، رسول کو مانے علی کو نہ مانے، علی کو مانے حسنین کو نہ مانے، حسنین کو مانے لیکن زہراء مرضیہ کی عظمت کو نہ مانے، تو اللہ رب العزت اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کل کا وہ جو دشمن اہل البیت، میں برملا عرض کروں گا، میں یہ چاہتا تھا کہ آج ایک ویڈیو کلپ میں بنا دوں اور اس کو سناؤں، لیکن ہم کسی مذہب کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی فرقے کے دشمن نہیں ہیں، لیکن جو زہرا کا دشمن ہوگا ہم اس کے دشمن رہے تھے، ہم رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری نسل قیامت تک اس کی دشمن رہے گی۔ اب یا علی یا علی، دیکھیے انسان ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں، ہم زہرا کا غم مناتے ہیں، تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ پیدا ہو جاتی ہے، تجھے کیا تکلیف ہو جاتی ہے، تو زہرا کو رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دیتے ہو، لیکن جب علی کا دفاع کرتے ہیں تو ہم سے دشمنی کرتا ہے۔ پاکستان کا جو قانون ہے اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، پاکستان کا قانون یہ بتاتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اگر میری توحید سالم رہتی ہے تو مجھے اس کے ساتھ عقیدت کی اجازت دیتی ہے پاکستان کی جو آئین ہے۔ لہٰذا جو اہل البیت علیہم السلام جن کی محبت کے بارے میں جناب امام شافعی نے کہا، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت اطہار، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی جو ہمارے برادران کے امام ہے، عظمت والے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اے آل رسول، تمہاری محبت ایک ایسا عنوان ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور تمہاری عظمت کے لیے اتنا کافی ہے جو کوئی نماز میں تم پر درود و صلوات نہیں بھیجتے ان کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے شاعر بھی بڑے منہمک انداز میں کہتے ہیں، عابد تیری نماز کا کیا اہتمام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ہم کسی مذہب کو غلط بات نہیں کہیں گے، اگر کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ ہمارے اپنے مذہب میں جس کی توحید سالم نہ ہو، جس کی رسالت کا عقیدہ سالم نہ ہو، جس کی ولایت ٹھیک نہ ہو، ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اور تجھ جیسا شیطان جو کچھ جمعیت میں بیٹھ کر زہرا اور زہرا کی اولاد سے تو دشمنی کرتا ہے، تم پر تو ہم ہزار قسم کی لعنتیں ہم بیچتے ہیں۔ بس تجھے ایک پیغام ہے، اے بندہ عالوی اور اے فلان مجھے نہیں نام آتا، اور اس نجس ناموں سے اپنی زبان کو بھی میں ناپاک نہیں کرنا چاہتا، میں صرف پیغام دیتا ہوں، تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں۔ میں کہوں گا اسی شخص سے جو ممبروں پر اہل البیت کی دشمنی کا زہر گولتے رہتا ہے، وہ اس کے بارے میں اتنا کہوں گا، اے دشمن امام زمانہ خیال کر، اے دشمن امام زمانہ خیال کر، نطفہ ہے کس یزید کا، ماں سے سوال کر۔ میرا وقت تقریباً بلکہ ختم ہو گیا، اوپر جو ہے نا میرے خیال میں 2-4 منٹ ہو گئے یعنی، تو لہٰذا ہم امن ترین انسان ہیں۔ ہم نے دنیا کے مختلف کونوں میں توحید کا پرچار ہم نے کیا ہے، رسالت کا پرچار کیا ہے۔ جو بھی مومن امن چاہتا ہے
جو بھی مسلم امن چاہتا ہے، بلکہ ہم تقاریر میں جب مسلمان کی بات آتی ہے ہم نے رسول کی اس حدیث کو سند کے طور پر لیا ہے اور کہا مسلم کی تعریف کرو، مسلم کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو کچھ وقت نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔ ہم نے یہ نہیں کہا سال میں ایک عشرہ کرے تو وہ مسلمان ہو جائے۔ ہم نے یہ نہیں کہا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھیں تو مسلمان ہے۔ یہ سب شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی علامات میں سے ہے۔ علامات سے مراد یعنی اللہ رب العزت جن کو اپنی نشانی بنا دیتا ہے، اپنے لیے علم بنا دیتا ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ لیکن ہمیں جب کہا گیا مسلمان کی تعریف کریں، ہم نے کہا المسلم من سلم المسلم من یدہ ولسانہ۔ ہم نے پیغمبر کی اس حدیث کو مسلمان کی تعریف میں بیان کیا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے قدموں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پیغمبر کے حدیث میں اتنا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لہٰذا اگر گالی گلوچ کرتے ہوئے، ہمیں دین سے خارج کرتے ہوئے، ہمیں گالیاں دیتے ہوئے اگر تم ہمارے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں تو یہ حملہ ہمیں بھی آتا ہے، یہ حملہ ہمیں بھی آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ علی وہ ہے جو حلال زادہ اور حرام زادہ پہچاننے کا جو معیار ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم نے فرمایا جس وقت اس اجدر کو چیر کر علی نے ختم کر دیا تو اس کے بعد لوگ آئے علی پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ اس علی نے اس علامت والے، اس پہچاننے والے اجدر کو ختم کر دیا۔ تو اس وقت میرے مولا سرور کونین نے فرمایا آج کے بعد حرام زادگی اور حلال زادگی کا معیار میرے علی ہے۔ روایت میں ہے، خدا گواہ ہے اس روایت میں ہے، اس کے بعد مائیں اپنے بچے کو علی کے سامنے سے گزار دیتی تھی، اگر اس بچے کا چہرہ کھل جاتا تھا تو ماں بھی خوشحال ہو جاتی تھی کہ میرا بچہ حلالی ہے۔ یا علی یا علی۔ لہٰذا میں یہاں پر دیکھیں ہمارا پاکستان جس کے بارے میں ہم نے سوشل میڈیا پہ دنیا کے مختلف طریقوں سے اسی پاکستان جو ملک عزیز، مملکت خدا داد، اللہ رب العزت نے اس ملک کو بچانا ہے اور بچائے گا، جو جس کا شعار جیسے بھی ہو یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، توحید کا پرچار کرنا ہمارا کام ہے۔ توحید کا پرچار اس وقت ہوتا ہے جب توحید سالم رہے، جب لوگ سالم رہے۔ میں پاکستان میں جتنے بھی ہمارے خفیہ ادارے ہیں، اچھے ادارے ہیں جو اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے دستبستہ عرض کروں گا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ ایک نفر ہے، ایک نفر، بہت اچھے لوگ ہیں اہل سنت میں، اہل حدیث میں، دوسرے مذاہب میں، لیکن یہ ایک فرد ناچتا پھرتا ہے، دو بندروں کو نچاتا پھرتا ہے اور پوری ملت کو وہ حرام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ جس کو پکڑیں اس کو سزا دے دیں، اگر یہ حق پر ہے تو اس کو آگے کر دیں، ہمیں سزا دے دیں، ورنہ جو ملت حق پر ہے، جس ملت کے اندر توحیدی قوتیں موجود ہے، جو رسالت کو حقیقی رسول مانتے ہیں، رسول میں کوئی شکوک و شبہات نہیں کرتے، جو اہل البیت علیہم السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو اس ملت کے لیے یہ کبھی سرگودا میں بیٹھ کر بونگتا ہے، کبھی اسلام آباد میں بیٹھ کر بونگتا ہے، اور کچھ بندے خدا بیچارے جن کو معلوم نہیں ہے
ذرا جاؤ جناب امام احمد بن حنبل کی مسند کا ذرا مطالعہ کریں، اہل البیت کی کیا شان ہے، اہل البیت کو ماننے والوں کی کیا شان ہے۔ جناب امام نسائی کی خصائص کو ذرا مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے امام نسائی نے حضرت امیر المؤمنین کی فضیلت بیان کی ہے۔ جائیں جو ابن حجر مکی کی کتاب کا مطالعہ کرے۔ کیوں مطالعہ نہیں کرتے؟ ایک مسلمات کا انکار کرنا ہم نہیں کہتے تم علی کو مانو یا زہرا مرضیہ کو مانو، لیکن کم از کم اپنے اکابر کو نہ جھٹلاؤ۔ جس طریقے سے آپ کا امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام صادق کے کس طریقے سے یہ ترانے گا رہے ہوتے ہیں، ان کی فضیلت کی کس طریقے سے ترانے گا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہت ساری چیزوں میں موجود ہے۔ خلیفہ ثانی بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اس سخت مرحلے کے زندہ نہ رکھے جس مرحلے میں ابو تراب نہ ہو۔ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ کیوں انکار کرتے ہو اسلام کا؟ کیوں مسخرہ کرتے ہو اسلام کا؟ آج زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی رات ہے۔ باری حق کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے غلط عقیدے، اعتقادات مختصر سے وجود سے زہرا مرضیہ کا دل خوش ہونے کے لیے بس 1 منٹ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک بالزہرا و بفاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ نہیں پتہ وہ سر کیا چیز ہے، پروردگارہ اس اسرار کا واسطہ دیتے ہیں جو تو نے زہرا مرضیہ کے لیے ودیعت فرمائی۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ سب کو اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اسلام دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس علاقے میں، سیالکوٹ علاقے میں، خصوصاً باجرہ گڑھی میں تمام مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اہل البیت علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم اپنے درمیان کی کدورتوں کو، نفرتوں کو مٹانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قرآن کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کی تعلیمات سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد دامن اہل البیت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ایک لحظہ بھی قرآن سے جدا ہمیں مہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو صحیح معنوں میں تیری بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس عظیم جشن میں جو اہتمام کیا گیا ہے بانیان محترم کی طرف سے، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، صحت و سلامتی میں برکت عنایت فرما۔ پردیسی بچوں کی حفاظت فرمائے، پردیسی مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ہر طریقے سے ریاکاری سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، مخلصانہ تیری بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما، تیرے علی اور تیرے رسول کی پروردگارہ ولایت کا اعلان کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اہل البیت اطہار سے محبت کا دھم بھرنے اور اعلانیہ محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل البیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنتا ہے، پروردگارہ جس طریقے سے جناب نوح نبی نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارہ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ تو اپنے امن عبادات کی قبولی کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ شاہ صاحب نے بلائیں بر محمد والے محمد بلند صلوات۔
मोमिन किराम, अब आपके सामने बरादर मोहतरम सैयद वकास हैदर इरशाद साहब ज़िक्र आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके फ़ौरन बाद वकील आले मोहम्मद अल्लामा सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी साहब जो तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह अक़दस में जो हदिया अक़ीदत पेश करेंगे। तो जो मोमिनीन बाहर खड़े उनसे भी इल्तिमास की जाती है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ। ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे सैयद वकास हैदर इरशाद साहब। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह वाले मोहम्मद वाजल फजान बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मेरी तरफ से आप तमाम मोमिनीन को जश्न जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है कि ऐसी ईदें मालिक हम सब को हमेशा नसीब हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलाम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। वो जिसका ममनू माशाअल्लाह, वो जिसका ममनू न हुदहुदा है, वो जिसका ममनू न हुदहुदा है, वो जिसका ममनू न हुदहुदा है, वो जिसका ममनू न हुदहुदा है। वो फातिमा जिसका ममनू न हुदहुदा है, वो केड़ी हस्ती दे जिहदा जनाब खुदा भी ममनून है। वो जिसका ममनू न हुदहुदा है, ओ फातिमा
جو کل نبیوں کی حاجتوں کی جو بارگاہ ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کا ممنون نہ ہدہدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ جو کل نبیوں کی حاجتوں کی جو بارگاہ ہے وہ فاطمہ ہے، وہ جس کا ممنون نہ ہدہدا ہے، وہ جس کا ممنون نہ ہدہدا ہے، وہ نور کے پانچ قافلہ میں ذرا وہ دیکھو مباہلہ میں، وہ جس کے نقش قدم پہ حیدر بھی چل رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ صلوات پر محمد وآل محمد وہ جس کا ممنون نہ ہدہدا ہے، تمام مومنین کو میری نوکری پسند آ رہی ہے، مالک آپ کو زندہ سلامت رکھے، میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میری مالک زبان میں توسیع عطا فرمائے، میرے لیے یہی آپ کا ایوارڈ ہے، وہ جس کا ممنون نہ ہدہدا ہے، وہ جس کا ممنون نہ ہدہدا ہے، وہ فاطمہ ہے،
حاجتوں کی جو بارگاہ وہ فاطمہ ہے، وہ جس کا ممنون نہ خود خدا